حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابلیس شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے جو اس کے چیلے ہوتے ہیں کہ جاؤ فلاں انسان کو اس گناہ میں مبتلا کر دو، فلاں کو اس طرح گمراہ کرو۔ تو وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو شیطان ان سے پوچھتا ہے کہ آج آپ نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ تو ایک اس کا چہرہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے آج ایک شخص کو فلاں گناہ میں مبتلا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں تم نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا۔ کوئی آ کر کہتے ہیں میں نے فلاں آدمی کو نماز سے غافل کر دیا، اس کی نماز چھڑا دی۔ وہ کہتا ہے تم نے بھی اچھا کام کیا لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ شیطان کہتے ہیں کہ تمہارا کام کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو شیطان کون سے کام پر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ انسان کون سے گناہ میں مبتلا ہو تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کا ایک چہرہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں نے آج یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ میں دو میاں بیوی کے پاس گیا اور ان میں لڑائی پیدا کی، حتیٰ کہ ان کے درمیان جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ قال فیدنیہ منہ، شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے شاباش تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ پھر فیلتزمہ، اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ تم نے سب سے بہترین کام کیا۔ تو ہم معاشرے میں دیکھیں کہ جو لوگ لڑائیاں پیدا کرنے والے ہیں وہ شیطان کے چہرے ہیں، خاص کر یہ جادوگر جو گھروں میں لڑائیاں پیدا کرتے ہیں جادو کے ذریعے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو یہ دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلاق کے بارے میں کہ ابغض الحلال، یعنی ہے تو جائز کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔